رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. پاک دھرتی پاکستان سے اپنے عشق کی داستان بیان کرتا بلوچستان کا یہ لوک فنکار تاج محمد تاجل جب اپنے بینجوں کے سر بکھیرتا ہے تو یہ کوہ دمن بھی اس کے ساتھ گنگناتے ہیں.
बाजार को बिकना होगा ताकि मैं राइज कर सकूं अपना निजाम। हमारे पंजे में फंसने वाला कोई भी जीव तो जिंदा नहीं बचता। हानली बाजार मेरे बेटे अरतुरुल और शहीदों की अमानत है, लेकिन ये भी सच है हम पर बोझ बन गया है। अगर अरतुरुल को अंदाजा हो गया कि वो हमला मैंने कराया था और वो कबीले वापस चला गया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। बहुत से लोगों को इस जंग से तकलीफ होगी करजा खातून। तुम जैसों से तहजीब नहीं सीखनी मुझे। हद में रहो अपनी। तुर्कों को इस खित्ते से किसी ने जुर्रत भी की निकालने की तो यह खित्ता उनके लिए कब्रिस्तान बनेगा। बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्ल ज्यादा आम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिएगा। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उल्फत जरीन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक विडो हूँ 69 ईयर्स ओल्ड। मैंने ये क्योंकि इमरान साहब बहुत सिंपैथी रखते हैं विडोज के साथ, तो मेरा ये पर्सनल मामला है, इट्स नॉट अ पब्लिक इशू। मुझे कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से मुझे सेटलमेंट हो गई है फॉर माई हाउस सिंस 2019, मगर सीडीए से मसला हो रहा है कि वो इसको मुझे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी इशू कर दे। मे बी दे वांट रिश्वत, मगर मुझे पता नहीं चलता। मेरे कंप्लेन करने में बल्कि उन्होंने जिसमें मेरे नेबर हैं रिटायर्ड आर्मी कर्नल, उनके साथ मिलकर मेरा टैक्स तक जो मैंने ब्यूटिफाई किया हुआ था सिंस 13 ईयर्स उसको डिमोलिश कर दिया, जिसमें मेच्योर फ्रूट और लोकल ट्रीज हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसलिए मेरा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू करे कि मैं घर बेच सकूँ, क्योंकि मैं आई वांट टू मूव ऑन, दिस इज माय ओनली प्रॉपर्टी, आई हैव नथिंग एल्स। तो मैं इस चीज के लिए ठीक, मैं इस तरह करूँगा। देखिए जी, मैं इस तरह करूँगा कि आप अगर बाद में आपका नंबर लेके तो इनको आप पूरी डिटेल्स दे दें, क्योंकि हमने सीडीए को अब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सारा कुछ डिजिटल करें, यानी सारा कुछ ऑनलाइन लेके आएं ताकि लोगों को तकलीफें ना हो, उनके मसले वन विंडो ऑपरेशन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे एग्जैक्ट केस बताएंगे, क्योंकि मैं खुद मीटिंग्स लेता हूँ सारी पाकिस्तान के अंदर। ये जो हमारी हाउसिंग जो हमारी रेगुलेटर्स हैं जिस तरह सीडीए एलडीए, और जो हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि इनके अंदर चीज़ें जाके फंस जाती हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए हम अब हर चीज़ इनकी रेगुलेशंस कम करते जा रहे हैं। तो मैं अगर आप ये एग्जैक्ट लिखवा दें तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका मसला है इमीडिएटली हल हो। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म। जी मैं आसिम शरीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। मेरा तल्लुक गरीब घराने से है। मैं 2004 में एफआईए में बतौर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 17 पे अपॉइंट हुआ, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट थी। 2005 में मुझे इस वजह से टर्मिनेट कर दिया गया कि दैट आई हैव गुड रिलेशन विद द इंस्पेक्टर एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट हु वाज अरेस्टेड इन अ केस एंड द होल शिफ्ट वाज टर्मिनेटेड। इन सब के खिलाफ एफआईआर हुई, उन सबको जेल भेज दिया गया। मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था और बाद में इन सबको बहाल भी कर दिया गया, इवन सब प्रमोट भी किए गए। मैंने हर फोरम पे अपील की, इवन डीजीएफआईए ने मेरी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजी हुई है कि मुझे बहाल किया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जिन लोगों के वसाइल थे और पॉलिटिकल अप्रोच थी वो सब बहाल हो गए, और मेरा सियासी तल्लुक और वसाइल न होने की वजह से मैं पिछले 16 सालों से धक्के खा रहा हूँ मेरे साथ। ओके, ये 16 साल वैसे बड़ा टाइम है, लेकिन हम चेक करते हैं इसका, प्लीज ये रखें आगे। जी आसिम साहब आपसे रब्ता किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी बात कीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान। मैं जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज जो एम्बेसी में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होंगी आपके साथ सर। और बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है जी, मैं 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। फ्रैंकफर्ट कौंसलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब।
सिर्फ सर पर्सनली ذاتی बुनियाद पे मेरा तल्लक जेलम से है सर। जलालपुर शरीफ मेरा गांव है, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी। लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। मेरी वालदा वहां पे बीमार है, ना मैं ट्रेवल करने के काबिल हूँ। जब भी 3-4 दफा मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर फैसल जो एम्बेसडर है उनको सर 6 मई 2020 को मैंने ईमेल भी की है। जी देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज हैं और जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस कोई बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 2 एरियाज़ हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एम्बेसीज हैं, और भी अब हम शाह महमूद को मैंने कहा कि उनके नीचे अब एक पोर्टल बनेगा, एम्बेसीज के अंदर पोर्टल बनेगा कि जो सारे जो भी लोगों, अब तो एक ये जो कहते हैं ना कि जब से कोरोना आया और जो जूम शुरू हुआ है तो डिस्टेंस तो ख़त्म हो गया। अब सारी चीज़ें अब जूम पे और ऑनलाइन हो सकती हैं। तो पहले तो मैंने कहा हर एम्बेसीज ऑनलाइन वो चीज़ें अपना कंप्लेंट्स, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ उनको कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद मैंने शाह महमूद कुरैशी के नीचे एक पूरा स्पेशल ऑफिसर होगा जो सारी कंप्लेंट्स होंगी, अगर वो एम्बेसी सॉल्व नहीं कर रही तो वो डायरेक्ट इधर आएगी और ये नंबर, ये पोर्टल एडवर्टाइज होगा। मेरा अपना भी पोर्टल है जो प्राइम मिनिस्टर का है, जिसके ऊपर कोई भी प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है। तो किसी को भी अब प्रॉब्लम हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी को, वो डायरेक्टली अपनी उधर जो मुतलका एम्बेसी है उधर भी जा सकते हैं। शाह महमूद का फॉरेन ऑफिस के नीचे उनके पास होगा एक पोर्टल, उधर भी कंप्लेन कर सकते हैं। मेरा जो सिटीजन पोर्टल है उधर भी आ सकते हैं। हमने जो 2 जगह अपनी एम्बेसीज को ठीक करना है, एक काउंसलर सर्विसेज, जो हमारे लोग बाहर हैं, बहुत बड़ा हमारा आश्वासन है, हम उनको सही माने में सर्विस करें। और दूसरी चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो बाहर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, उनको पूरी तरह पाकिस्तान के साथ हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और जो हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ अब हम लिंक करेंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो हम अपने मुल्क के अंदर अब हम पाकिस्तान को उठा रहे हैं। अल्लाह का करम है, सही रास्ते पर लग गया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी फिर एम्बेसी सर्विस करेंगे। जी अगले कॉलर हमारे साथ 051-922-4900। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जी मैं राजा मोहम्मद हारून बात कर रहा हूँ, एलीपुर यूसी 20 इस्लामाबाद से। जी हारून साहब, आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात कीजिए। जी वज़ीर आज़म साहब, आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट जो दिया है माशाअल्लाह गरीब लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें शेड्यूल इतना टफ है और इस तरह हो रहा है कि जमीन नाम करवाएं, इंतकाल पहले करवाएं और नक्शा लेके आए, इतना खुआरी करते हैं वो लोग। ऐसा महसूस होता है कि वो आपके मिशन को, आपकी सोच को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चक्कर लगा के हम लोग वहां से वापस आ जाते हैं और 60% हमारा ये रूरल एरिया है और सिर्फ बैंक वाले उसको चक्कर दे के वापस कर देते हैं। एक तो ये मसला है और दूसरा ज़कात, रमजान शरीफ में ज़कात जो है वो नहीं मिल सकी है यहाँ इस्लामाबाद में। चेक लेट होने की वजह से ज़कात तो उन मुस्तहिक तक नहीं पहुंच सकी। चेक मिल गए लेकिन ज़कात उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मिलेगी, ये ईद से पहले मिलनी चाहिए थी। और तीसरा साफ पानी का मसला है इस्लामाबाद में, यहाँ पे हम टैंकर डलवाते हैं और टैंकर का पानी पीते हैं। ये ठीक, 3 चीजें। पहले तो मैं ये पानी का मसला बता दूं। पानी का मसला असल में हमारे सारे बड़े शहरों में आने वाला है। कराची में आ चुका है, लाहौर में अगर ये जो नया जो रावी सिटी है, अगर ये हम नहीं बनाते तो लाहौर में भी अब उसी तरह का मसला आने वाला है और चंद सालों में जो कि कराची के हालात है। इस्लामाबाद में मसला है। ये पहले समझ लें ये हुआ क्या है। हमारे शहर इतनी तेजी से फैल रहे हैं
کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے، اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہذا شہروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے، جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں، دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں، راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا، اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے، کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی، یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں، دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، بینکس پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ، بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، تو بجائے کرایہ دینے کے ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا، عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ، یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو، بینک ہیڈز کو، کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے اسٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میزان بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا، یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے، اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ، ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں، حکومت بھی، اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں، اسٹیٹ بینک بھی، تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051922490. السلام علیکم. السلام جی، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا
कि जो अमेजोन वाला काम हुआ है वो हमारे लोगों को आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी चीज़ हुई है लोगों के लिए, तो उसके लिए आपका थैंक यू अदा करना था। तो दूसरा मैंने बात ये करनी थी कि बेशक हमें ये फैसिलिटी तो मिल गई है अमेजोन की, लेकिन उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर हमारे जो सेलर्स हैं उन्होंने उनका क्राइटेरिया मिल ना किया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, खुदा न खास्ता आगे जाके कोई इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या था? हाँ, ये अभी ये मैं आपको अर्ज करूं, ये अल्लाह ने बड़ी हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी। ये बहुत बड़ा काम हो गया जो अमेजन अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। इससे इतना आसान हो जाएगा लोगों के लिए अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना। ये तो ये हम यानी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और हमारा नौजवान आबादी है और हमारे मौका मिल जाएगा कि कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है वो अमेजोन के थ्रू। तो ये तो लेकिन अभी शुरुआत है। अभी इंशाल्लाह ये आपके लिए हमें हुकूमत भी मदद करेगी कि कैसे हम आपके लिए आसानियां कर सकते हैं ताकि आप भी ये अमेजन का पूरा तरह फायदा उठाएं। तो अमेजोन पाकिस्तान में आ रहा है और इससे भरपूर फायदा उठाइए। जैसे ही आएगा तो इसमें मजीद आसानियां आपके लिए पैदा की जाएंगी, क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा और एक्सपोर्ट के हवाले से जो पार्सल वगैरह हैं उनके मसाइल भी हल किए जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम जी, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा सलाम। मैं उनसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये कोरोना के ऊपर जो टाइमिंग थी आपके रस्तू साहब ने जो है तो टाइमिंग कम की थी, तो इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से कोरोना का मसला पैदा हुआ है। और नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ इतना स्लो प्रोसीजर है कि 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बारी नहीं आती है। और नंबर 3, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताज़ा उम्रा करके आए, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मुनशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये बात हमारी अंदर काफ़ी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हम अब क्या करें कि एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग जमा ना हो तो ताकि कम हम शॉपिंग आवर्स कम कर दें। दूसरी तरफ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कम करते हैं तो वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो असल तो मसला ये है ना कि लोगों को जमा ना करें हम। ये है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है आपस में और हमारी NCOC जिसने अभी तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर रोज़ सुबह इसी चीज़ के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं। ये सोच लेंगे इस चीज़ के ऊपर आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त ये जो ईद की छुट्टियाँ, अगर हम इसके ऊपर एहतियात कर लें, मैं फिर से कहता हूँ एहतियात कर लें, ये इतना हमें फ़ायदा होगा क्योंकि जो आगे हमें मुश्किल काम करने पड़ेंगे जिसमें मतलब एरियाज़ को लॉकडाउन करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, जिससे मेरा सिर्फ मसला ये है कि वो गरीब आदमी मुतासर होता है, कमज़ोर आदमी, छाबड़ी वाले, वो जो बेचारे मेहनत कश है। हमारी तरह के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लॉकडाउन भी कर देंगे, हम अपने घरों में चले जाएंगे। तनख्वाहदार ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको भी नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो जो हर रोज़ पैसे कमा के अपने घर में पैसा लेके जाता है अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, वो पिस जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं जब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और इसलिए वो अब नरेंद्र मोदी डर है लॉकडाउन लगाते हुए, हालांकि वहां अब तबाही मची हुई है। उसको डर ये लग गया कि अगर मैं फिर से लॉकडाउन लगाया, हालांकि कई शहरों में लग गया हिंदुस्तान में, क्योंकि वहां जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, आप अब जब तस्वीरें देखें तो बड़े हमें तकलीफ होती है देख के। लेकिन उसको पता है कि अगर लॉकडाउन लगाया उस तरह तो ये जो सारा निचला तबका है, जो इनफॉर्मल लेबर है, ये तो तबाह हो जाएगा। तो अमीर मुल्कों के अंदर गरीब लोगों का बुरा हाल है, जो अमीर मुल्क में भी है, तो यहां हमारा तो बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आपसे बार बार ताकीद करता हूं कि पूरी तरह एहतियात करें। ये सिंपल चीज है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना, हर जगह बस यही लगा के फिर इसी से नीचे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की वजीरों, हाँ अच्छा, वैक्सीन का मैं आपको बता, देखें हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें हम काम, सारी दुनिया में वैक्सीन की कमी हो गई है।
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہیں پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں. ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا. کوئی اچھا کرتا ہے, کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ایاز ناگو راولپنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے. میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بات یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ. یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر, اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوگا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر. تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے, کوئی ایم پیز تھے, کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا, میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں, ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے, ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا, کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں کئی ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی, جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی.
اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین. اس کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب, انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے, کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت, لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے, انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیجتے ہیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا, وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال, اپنا نمبر دے دیں, ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا. آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پرائم منسٹر صاحب, میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں. ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. ہم کرائے کے گھر میں رہے, انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر. پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے, پولیس والے لے لیں, ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا, میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں, یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی, اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے. یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں, آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہیں کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے, لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی, اور یہ پلیز ہم چیک کرنا, آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر, ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں. آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی. اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, اسلام کی تاریخ اولو العزمی, حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. بس مشکلوں, رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ. پھولوں کا دیس پشاور اور تہذیب و تمدن کی خوشبو سے معطر گلاب خیل کا رباب, جب یہ دونوں مہکتے ہیں تو خوشبو کی طرح پاکستان کے کونے کونے میں بکھر جاتے ہیں.
ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں. تو اب یہ پروگرام 3 بجے ختم نہیں ہوگا, اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا, کیونکہ بہت سی کالز آ رہی ہیں. پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر, فیصل بات کر رہا ہوں بلوچستان ڈسٹرکٹ پنجگور سے. جی بات کیجیے گا. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب. جی سر, السلام علیکم سر. جی سن رہا ہوں. جی سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں. میں 3 ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو روزگار کا, دوسرا امن امان کا, اور تیسرا تعلیم کے اوپر تھوڑا سا نا. جی تو روزگار کا سر اس حوالے سے میں کہنا چاہوں کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے, یہاں تقریباً 90% جو ہے لوگوں کا جو وابستہ ہے بارڈر کے ساتھ, اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹمیٹک کیا جائے تو بہتر ہے. جی میں پہلے اس کا جواب دے دوں. یہ بہت بڑا سارا وقت ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں, بلکہ صرف بلوچستان کا علاقہ نہیں بلکہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کا وہ جو سارا علاقہ, وہاں کوئی بارڈر نہیں تھا. تو وہاں زیادہ تر لوگ جو تجارت جس کو کہتے تھے وہ اسمگلنگ تھی. وہاں سے چیزیں یہاں لے آئیں, ٹیپ ڈیوٹی فری ہوتی تھی وہ. تو وہ جب سے ہم نے وہاں بارڈر بنایا ہے وہاں پرابلم آ گیا. ہم نے وہ باڑ لگا دی ہے اب تاکہ یہ اسمگلنگ روکیں, کیونکہ اسمگلنگ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی. پاکستان میں اب پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد ہماری اپنی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بڑی گروتھ ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان میں روزگار ملنے کی اپرچونٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی دیر سے کئی صدیوں سے وہاں لگے ہوئے تھے تجارت کرنے, جس کو وہ تجارت کرتے تھے, وہ اب ان کے لیے موقع کم ہو گئے. تو اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم اس کے اوپر بار بار میٹنگز کر رہے ہیں بارڈر مارکیٹس بنانے کے لیے. بارڈر مارکیٹس کا مطلب یہ کہ اب ان کے لیے پھر بھی فائدہ ہوگا. دونوں طرف ایران اور پاکستان کی طرف بھی مارکیٹ بن جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کی طرف بھی بن جائے گی. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ بجائے اسمگلنگ کرنے کے اب وہ تجارت کر سکیں گے, ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا. اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے, بلکہ چند مہینے میں یہ ساری بارڈر مارکیٹس کھل جائیں گی. مسئلہ صرف ہمیں ایک ہے کہ جو ایران سے پیٹرول اسمگل ہوتا ہے, اب وہ جو ایران کا پیٹرول ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں 180 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے, کیونکہ وہ ڈیوٹی کے بغیر آتا ہے. اور وہی پیٹرول کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں 180 ارب روپیہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرول آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرول نہیں دے سکتا. لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرول آنا, کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا. لیکن جو بارڈر مارکیٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر ہم اب وہی ان کو روزگار دیں گے. جی وزیر صاحب, سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں, پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں. ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے. مہنگائی کا برا حال ہے, ہمارا گھر نہیں چل رہا, خدا را کچھ کیجیے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے. اور اب صوبوں کے پیچھے 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے. اب مثلا گندم ہے, اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس, لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے, اس کی قیمت کیا ہوگی, وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب پنجاب کے اندر جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا. اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں, کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے, باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے. اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیز کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائس 850 پہ رک گئی.
सिंध के अंदर वो रिलीज ना करें। हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट, वहां कीमत चलेगी 1200 1250 पे, तो 400 रुपए का फर्क पड़ गया सूबों के बीच में। पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जानी चाहिए। इस तरह नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कीमतें नीचे रखने की, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि कब किस सूबे ने गंदम रिलीज करनी है ताकि कीमत नीचे रहे। फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर हमने लावारिस छोड़ दिया, हमारे पास 18th अमेंडमेंट के पास हम और क्या करें। हमने एक सिंध पैकेज तैयार किया हुआ है, कराची का पैकेज तैयार किया हुआ है। अभी मैंने जाके सखर में सिंध का पैकेज अनाउंस किया है, और इसके बावजूद कि हम फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे चुकी है सूबों को, उसके बावजूद इजाफी ये पैसा जा रहा है, और कराची के अंदर भी सिंध हुकूमत के साथ मिलके एक कराची पैकेज आ रहा है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन मैं लाहौर से सैयद वासिफ अली जैदी बात कर रहा हूँ। मेरा वजीर आजम साहब से सवाल है। जनाब वजीर आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि आप करप्ट हुक्मरानों और गलत किसी से पैसा बनाने वाले ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे और इसकी गिरफ्त में लाएंगे। आपने बारहा कहा मैं किसी भी सूरत में इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मानता हूं जनाब कि आपने काफी हद तक अपने इस मिशन के मुताबिक काम भी किया है, लेकिन जनाब आप पिछले 5-6 महीनों से आप हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं, और खास तौर पर अपने दोस्त जहांगीर तरीन से न सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें एनआरओ भी दे दिया। और लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा ना करते और उनसे खुफिया मुलाकातें ना करते तो आपका बजट ही पास नहीं होना था। मेरा जी, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एनआरओ मैंने हमेशा कहा था मैं नहीं दूंगा। मैं पहले इसके ऊपर वाज़ेह हो जाऊं। फिर से मैंने शुरू में बात की थी, मैं फिर से करता हूं। देखें, एक होता है बड़ा डाकू, एक होता है छोटा चोर। छोटा चोर जो होता है ना, वो लोग तंग होते हैं, किसी की चीज चोरी कर ली, किसी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया, किसी गायब किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, लोग तंग होते हैं। लेकिन इससे कौम कभी तबाह नहीं होती। कौम तबाह होती है जब एक बड़ा डाकू जो मुल्क का सरबराह, वजीर आला, वजीर आजम, जब हम चोरी करते हैं हम कौम को तबाह कर देते हैं, मकरूज कर देते हैं। अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है। 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का। ये सिर्फ एक केस है। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्होंने एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है, वो बेटे ने नथिया गली में या डूंगा गली में घर बनाना है तो फिर वो टीटी आ जाती है, गाड़ी लेनी हो तो बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सोचे कि अगर 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहां घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहां का पैसा चोरी होके गया। अब आप सारे पाकिस्तान के जेल के कैदियों को इकट्ठा कर लें जिन्होंने चोरी की है। मैं आपको लिख के देता हूं कि जितने पाकिस्तान में 70,000 जितने भी जो चोरी पे गए हुए हैं, उनकी सबकी चोरी कर दें, वो भी 7 अरब रुपया नहीं बनता। तो इसलिए जब बड़ी करप्शन होती है, जो हुक्मरान करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 एनआरओ दिए थे, जरदारी को और नवाज शरीफ को, 10 यानी आप सबसे सुने कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया, उससे तबाही की है मुल्क को। आज जो हम डूबे हुए हैं कर्जों के ऊपर और सूद देने पे और किस्तें, उसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो मैंने ना तब कभी आपको शुरू में भी कहा, ना मैं आज, मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। अल्लाह को मैं जवाब दूं। मैं ये अगर किस मुंह से हम या लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूंगा। अब आगे बात जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा। वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफी हुई है।
میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر تھی اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہے، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا ہے؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا، وہ دیکھیں گے. میجر صدیق کا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا. لیکن اس سے پہلے
میں آپ کو ذرا گراف دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پیٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پیٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں. اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کورونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا. میں صرف ایک بلومبرگ کی انٹرنیشنل چیز ہے ایگریکلچر کا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ ہمیں دو ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹ تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹ تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی
84 अरब रुपए पे, आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे, और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब ये है कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। हमारी मुश्किल क्या पड़ी हुई है कि हम अब किस तरह, और उन्होंने बिजली की इतनी जो बिजली ये बनेगी वो इतनी ज्यादा बना दी है कि पाकिस्तान के पास डिमांड ही नहीं है इतनी बिजली की, हम वो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसके अलावा गर्मियों में और सर्दियों में पाकिस्तान में बिजली के अंदर 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ता है। गर्मियों में अगर हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल एयर 24,000 मेगावाट, तो सर्दियों के अंदर वो पहुंच जाती है 9,000 मेगावाट पे, लेकिन पैसे में फिर भी पूरे देने पड़ते हैं। तो पहले ये आप मसला समझ जाएं।